ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں حافظ قرآن تھا، نوجوان لڑکا تھا، تو میں نے معمول بنایا کہ روزانہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کر اصالہ ثواب قرآن پاک پڑھا کروں گا، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ویسے تو اصالہ ثواب آپ جہاں سے بھی کریں ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھار قبر پر جا کر بھی اصالہ ثواب یعنی قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس موقع پر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ایک خاص رحمت قرآن پڑھنے والے پر اترتی ہے۔ جب آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کو قبر والے کو فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں روزانہ وہاں جاتا، قبرستان جا کر قرآن پڑھتا، اصالہ ثواب کرتا اور گھر آ جاتا۔ ایک دن رمضان المبارک تھا، 27ویں شب تھی، چونکہ ساری رات جاگے ہوئے تھے، تو میں صبح سحری میں جلدی چلا گیا قبرستان۔ کہتے میں جلدی چلا گیا تو اندھیرا ہی تھا، تو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ اسی دوران قریب ہی کسی سے بڑی کراہنے کی، جیسے کوئی مردہ بڑی کرب میں ہے، بڑی تکلیف میں، عذاب کی شدت میں ہے، وہ تڑف رہا ہے۔ مجھے آواز آئی، کہتے میں بھول گیا پڑھنا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، گھبرا گیا۔ اور آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ نے عام طور پر پوشیدہ رکھا ہے، کبھی کبھار اس کی وہ ظاہر کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، آخرت کا ایک نظام ہے۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے ایک ویڈیو آئی تھی، قبر کے اندر سے ایک مردے کو عذاب ہو رہا تھا، تو وہ ساتھ ہی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، تو وہ تھوڑی سی قبر کھل گئی تو اندر سے ایسی آواز کراہنے کی کہ واقعی ہم ویڈیو سن کر وہ آواز سن کر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ اتنا ہولناک عذاب میں مبتلا ہے۔ واللہ عالم وہ کیا گناہ تھا۔ بہرحال تو کہتے ہیں ایسے ہی مجھے آواز آئی مردے کے تڑفنے کی اور عذاب میں مبتلا ہے وہ۔ میں تو کہتے اپنا پڑھنا بھول گیا، ادھر ہی دیکھنے لگ گیا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کوئی آدمی باہر بیٹھا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی روشنی ہوئی تو پھر مجھے اندازہ ہوا یہ قبر سے آواز آ رہی، لیکن روشنی کے ساتھ ساتھ وہ آواز کم ہونا شروع ہو گئی۔ جو ہی دن چڑھا تو وہ آواز بالکل بند ہو گئی۔ تو کہتے کہ میں نے جب آواز بند ہو گئی تو لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، تو میں نے ایک آدمی جو محلے کا تھا اس کو میں نے کہا کہ یہ قبر کس کی قبر ہے یہ؟ اس نے کہا جی یہ فلاں فلاں وہ جو ہمارے محلے کے نمازی ہیں یہ ان کی قبر ہے۔ جب ان کو نام لیا، چونکہ یہ بھی نیک آدمی تھے، حافظ تھے، عالم بن رہے تھے، تو ان کو بھی پتہ چل گیا یہ تو واقعی ہمارے محلے کے نمازی آدمی، اور اتنے پکے نمازی، 5 وقت کے نمازی، کم گو، فضول کسی کی بات میں دخل نہیں دینا، اخلاق سے پیش آنا، اور ہر وقت نماز میں حاضری، پابندی سے آنا، پابندی سے جانا، لیکن اتنی سخت عذاب میں مبتلا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے میں نے جستجو کی کوشش کی پتہ کروں کہ کیا ان کو یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، اتنے پکے نمازی۔ کہتے جب میں ان کے پتہ کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ بڑے کاروباری آدمی تھے، ان کا بڑا اچھا کاروبار تھا، اولاد نہیں تھی۔ اب جب یہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا اب کاروبار کون سنبھالے گا؟ ظاہر ہے ہر آدمی کسی اعتماد بھی نہیں ہر کسی پر کر سکتا، تو انہوں نے مشورے کیے دوستوں سے، کسی سے کہا، کسی نے تو شیطان، ایک تو اتنے شیطان اصل انسانوں میں بھی کئی شیطان ہوتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے جنات شیطان بھی ہوتے ہیں، والناس انسان بھی ہوتے ہیں، وہ وسوسہ ڈال کر لوگوں کو گناہ پر لگا دیتے ہیں۔ تو کسی دوست نے مشورہ دیا یار تم ایسا کرو سارا کچھ بیچو اور اپنی جو ہے وہ رقم ساری بینک میں فکس کروا دو، آرام سے بیٹھے بٹھائے تمہیں رقم ملے گی، کھاتے رہنا پیتے رہنا۔ اس کا دماغ شیطان ادھر لگا دیا، انہوں نے ایسے ہی کیا، رقم ساری جمع کرا دیا۔ ظاہر کام شام تو تھا نہیں، فارغ تھے، نماز پڑھی، تسبیح کرتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، لیکن اسی حرام کی وجہ سے آپ دیکھیں آخرت میں عذاب میں گرفتار، حرام میں گرفتار۔ کیا اتنا یعنی کہ یہ عبرتناک بات ہے کہ اتنی محنت کی پھر بھی عذاب میں مبتلا۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں اوپر سے، ٹھیک ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا کچھ ان پر گزر رہی ہے۔
میں تو کہا کرتا ہوں کہ تھوڑے سے بسکٹ بچوں کے رکھ کے، کوئی کھلونے رکھ کے بیٹھ جاؤ، جن لوگوں کو کوئی پینشن مل جاتی ہے، رقم کٹھی مل جاتی ہے، تھوڑا بہت رکھ کے کما لیں، رزق کے حلال کما لیں، 200-400 روپے روزانہ کا بچا کے وہ کھا لو، وہ بہتر ہے، بجائے بینک میں جمع کراؤ گے، سود کھاؤ گے، برباد کرو گے آخرت۔ تو یہ عذاب قبر آپ دیکھیں کہ نمازی ہونے کے باوجود تلاوت کرتے، ذکر اذکار کرتا، لیکن اپنی غذا کو حرام سے نہیں بچایا تو عذاب میں مبتلا۔